بڑی مشہور آیت ہے، میں پہلے منع کرتا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اللہ کے رسول بھی ہیں اور ان پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا. یہ کیا ہے میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو؟ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کا شان نزول بیان ہو. میں شان نزول بیان کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے. میرے نبی کے ایک غلام تھے زید ابن حارثہ. انہیں ڈاکو اٹھا کے لائے، اپنے علاقے سے اٹھا کے لائے، مکے میں بیچ دیا. حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے نبی پاک کو دے دیا. ان کے والد صاحب انہیں ڈھونڈ رہے ہیں جگہ 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 جگہ. ان کے علاقے کا ایک آدمی مکے آیا، اس نے دیکھا زید کو، اس نے زید کے والد کو جا کے بتایا بھی تیرا بیٹا تو مکے میں ہے. والد بھی آ گیا، چچا بھی آ گیا، اور میرے آقا سے کہا جتنے پیسے منہ تو منگنے جے مانگ لو، میں اپنے بیٹے کو آزاد کروانا چاہتا ہوں، میں اپنا بیٹا لینا چاہتا ہوں، جو رقم آپ نے مانگنی ہے مانگیں. میرے آقا نے فرمایا زید سے پوچھ لو، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوئی رقم نہیں لوں. ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کرو یار، بیٹا، باپ آیا ہے، کتنے سالوں کا بچھڑا ہوا، ادھر ماں تڑپ رہی ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، آ گیا ہے لینے کے لیے. انہوں نے سوچا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید ہمارے ساتھ نہ جائے. زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا نہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں یہ میرا بابا ہے، اور یہ میرا چچا ہے، کہ یہ تمہیں لینے آئے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے. زید نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے گھر نہیں جانا. کیا اخلاق ہوں گے میرے نبی کے، بندہ حیران ہو جاتا ہے خدا کی قسم. بس میرے نبی کو جو پیار آیا نا، تو میرے نبی بھی زید کو لے کے بیت اللہ آ گئے، اور میرے نبی نے کہا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. آپ نے زید کو منہ بولا بیٹا، جس کو کہتے ہیں پتر اللہ، عربی میں کہتے ہیں متبنا، کسی کو بیٹا بنا لے، بیٹا بنا لی. عرب میں یہ رواج تھا، رسم تھی، رسم، بری رسم، کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، حالانکہ اس کا خونی تعلق ہو، حقیقی بیٹوں کی طرح اسے محبت کرتے تھے. جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی باپ کی کیا لگی، بہو، نو، وہ ابدی حرام ہے، ابدی. جس طرح بیٹی ابدی حرام ہے نا، اسی طرح بہو بھی ابدی حرام ہے. بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، ابدی حرام ہے. وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اپنے اوپر ابدی حرام سمجھے. جس طرح سکے بیٹے کی بیوی حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی حرام. میرے آقا نے زید کی شادی کر دی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے. وہ قریشی خاندان کی لڑکی، ہاشمی خاندان کی لڑکی، زید غلام. شادی ہو گئی، دلوں کا جوڑنے والا اللہ ہے، دل دونوں کے نہ جڑے. حضرت زید نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب میرے نبی نے دل میں سوچا زینب پہلے پریشان ہے کہ میری شادی ایک غلام سے ہو گئی، اور اب اگر زید طلاق دے دے تو زینب کے دل پہ کیا بیتے گی. پھر میرے نبی کے دل میں آیا کہ اگر زید طلاق دے دے نا تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کرواؤں. یہ نبی پاک کے دل میں آ رہا ہے، ساری باتیں دل میں آ رہی ہیں. پھر میرے نبی کے دل میں آ رہا ہے زید تو میرا منہ بولا بیٹا، اور عرب میں تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، جس طرح سکے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. تو میں نے اگر یہ شادی کر لی، نکاح کر لیا، تو عرب میں تو طوفان بدتمیزی اٹھ جائے گا. یہودی، عیسائی، منافق، مشرک، کافر جگہ جگہ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو جی بہو کے ساتھ شادی کر لی، نو نال شادی کر لئیے. یہ تو بڑا پروپیگنڈا ہوگا.
یہ ساری باتیں نبی پاک کے دل میں آ رہی ہیں۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا زوجناکہا، جب زید نے زینب کو طلاق دے دیے نا تو ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح عرش پہ کر دی۔ ہم یہ رسم توڑنا چاہتے ہیں اور نبی کے ہاتھوں سے توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ رسم ہم نے توڑنی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے جب نکاح کیا نا حضرت زینب سے تو طوفان بدتمیزی اٹھا۔ مخالف کا منہ کون بند کرے؟ دشمن کا منہ کون بند کرے؟ جس کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بکتا چلا گیا۔ کسی نے کہا اپنی بہو سے شادی کر لی، نو نال شادی کر لیے، ویکھو جی، حتیٰ کہ کچھ صحابہ بھی اس سے متاثر ہونے لگے اس پروپیگنڈے سے، اور صحابہ سوچنے لگے بھئی لڑکیاں دی کوئی کمی سی، زینب سے ضرور شادی کرنی تھی، متاثر ہونے لگے۔ تو جب طوفان بدتمیزی اٹھا نا تو اس موقع پر یہ آیت اتری۔ اب میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیارا پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، تم کہتے ہو زید آپ کا بیٹا ہے، زینب آپ کی بہو ہے، وہ آپ کا کوئی حقیقی بیٹا ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو نا، آپ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بھی میرے سامنے ہیں، میں اس آیت کی دو تفسیریں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تفسیر وہ کروں گا جو عام مفسرین کرتے ہیں، اور ایک تفسیر وہ کروں گا جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے کی، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ۔ دونوں تفسیریں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، دونوں سنی اور مزہ لیجیے۔ پہلی تفسیر عام مفسرین کی کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین خوش ہونے لگے۔ اب تو خود رب نے کہہ دیا ہے بے اس کا پتر کوئی نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، اب تو رب نے خود کہہ دیا کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں، تو ان کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا۔ یہ مشرکین کے دل میں آیا، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، میرا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے نا وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوں گے۔ مشرکین کی اس بات کو اللہ نے رد کر دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ۔ مشرکین کے ذہن میں آیا اللہ کے رسول ہیں تو کیا ہوا، رسول تو پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے، چلے جاتے تھے، تو یہ بھی چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جانے کے لیے نہیں آیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ تو رہنے کے لیے آیا۔ اب قیامت کی صبح تک سکہ چلنا ہے تو انہی کا چلنا، ہم نے ان پر نبوت کا سلسلہ کیا کر دیا، ختم کر۔ یہ عام مفسرین نے مانا کیا۔ اب میں اپنی جماعت کے شیخ کا مانا کرنے لگا ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت مانا کیا۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو؟ یہ غلط رسم تھی جو عرب میں راج تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، اس رسم کو ہم نے توڑنا تھا۔ ولیکن رسول اللہ، میرا نبی اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے توڑنی تھی۔ مولا کم بڑا مشکل ہے، پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو جانا، جگہ جگہ لوگاں بکواس کرنی ہے، مولا کسی اور کو توڑوا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا سونا تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں۔ ہم نے رسم توڑوانی ہے تو آپ سے رسم توڑوانی، میرے نبی نے جرت کے ساتھ اس رسم کو توڑ دی۔